بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 31 جولائی 2025 آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو 3 اہم پوائنٹ ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، اس میں نمبر 1 پہ ہے کہ سول آرمڈ فورسز کے سویلین ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ فوج کے برابر کرنے کے حوالے سے تقویٰ کی جا رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، آج اس کے حوالے سے مصدقہ اطلاع آ گئی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی اور اس حوالے سے بتا دیا گیا کہ سول آرم فورسز کی تنخواہیں نہیں بڑھیں گی جو ان کے سویلین ملازمین ہیں۔ باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، وہ آپ کو میں سناؤں گا اور کون کون سے ملازمین اس میں آتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا۔ نمبر 2 پہ پینشنرز کی وفات کے بعد متعلقہ بیٹی کا پینشن لینے کا حق بحال کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ سے بڑا اہم فیصلہ آیا ہے۔ کل کے دن میں نے اس والے سے بات کی تھی، آج اس کے والے سے باقاعدہ ریٹرن جو فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اگر کوئی دوست ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہے تو اسی ویڈیو میں واٹس ایپ چینل کا لنک موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر ہمارا لنک کھولیں اور چلے جائے گا گروپ میں، اس کو فالو بھی کر لیں اور وہاں سے یہ فارمیٹ اور یہ جو پٹیشن ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں ججمنٹ ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 3 پر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے کمیٹی بنا دی ہے۔ حکومت جب بھی کسی کو لارے لگانے ہوتے ہیں یا حکومت نے کسی کو پیچھے لگانا ہوتا ہے یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہوتا ہے تو حکومت کمیٹی کھیلتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے، جو کہ سندھ، کے پی اور اس کے علاوہ بلوچستان اور دوسرے تمام صوبوں کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم کمیٹی بناتے ہیں، مگر اگیگا کے اہم عہدیداران اور خاص طور پر کے پی کے ملازمین نے اس چیز سے انکار کیا ہے۔ اور آج 31 جولائی ہے اور آج کے پی کے میں مطلب جو ملازمین ہیں وہ پشاور میں احتجاج کر رہے ہیں اور اس احتجاج میں رحمان علی باجوہ صاحب بھی پہنچے ہیں، انہوں نے بھی سپیچ دی ہے اور بھی باقی ملازمین وہاں پر شامل ہیں، وہ بھی آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے ہم ان 3 پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ جو سندھ حکومت نے کم از کم اجرت جو ہے وہ 40,000 مقرر کی ہے، جبکہ جو ہیومن رائٹس کا ہے پاکستان میں ادارہ ہے، انہوں نے اس حوالے سے ہیومن رائٹس پاکستان نے اس کے جو اضافے کو مسترد کیا ہے۔ وجہ کیا سامنے آتی ہے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ جو اضافہ انہوں نے کیا 40,000 میں 5 بندوں کا کھانا نہیں پورا ہو سکتا، ان کی بیماری، ان کے ادویات، ان کا رہن سہن، ان کے کپڑے، ان کی تمام ضروریات زندگی جو ہے وہ آپ 40,000 میں پوری نہیں کر سکتے۔ اور یہ تمام تر جو ہے یہ جو اجرت کا تعین ہے یہ پرائیویٹ ملازمین کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ ایک اور بات پوچھی جاتی ہے کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے کب خبر آئے گی۔ سرکاری ملازمین کے لیے جب ہماری جو وزارت خزانہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ الاؤنسز ہوتے ہیں جو کہ ساتھ ملا کر ان کی اجرت کو زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کا گزارا ہو سکے۔ جس طرح بہت سارے دوستوں کو ڈی آر اے ملا، اسپیشل الاؤنس ملا، اسی طرح کے الاؤنسز جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی سول آرم فورسز کے حوالے سے جی سول آرم فورسز کے سویلین ملازمین کی تنخواہ فوج کے برابر نہ کرنے کا فیصلہ، یہ آپ کٹنگ چیک کر لیں، یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ بغیر یونیفارم ملازمین پر اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ سول آرم فورسز میں رینجر، ایف سی اور اس کے علاوہ کوسٹ گارڈز شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزارت خزانہ نے سول آرم فورسز کے سویلین ملازمین کی تنخواہیں فوج کے برابر نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی منظوری سے گزشتہ سال سول آرم فورسز کی تنخواہیں پاک فوج کے برابر کی گئی تھی۔ وزارت داخلہ کی وضاحت کے جواب میں وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ سول آرم فورسز کے سویلین یعنی بغیر یونیفارم ملازمین پر نہیں کیا گیا،
نہیں کیا جائے گا۔ وہی بات ہوگی نا کہ حالانکہ ان کے جو گریڈ ہی الگ ہیں، ان کے گریڈ اور ہیں، ان کے گریڈ اور ہیں، ان کی تنخواہیں اور ہیں، ان کی تنخواہیں اور ہیں، ان کی کم ہیں، فوج کی زیادہ ہیں، تو یہ بات پتہ نہیں ان کو سمجھ کب آئے گی۔ سول آرم فورسز کے یعنی کہ یونیفارم ملازمین کی تنخواہیں پاک فوج کے برابر تھی۔ سول آرم فورسز کی تنخواہوں میں سے 55.76% تک اضافہ کیا گیا تھا۔ وزارت خزانہ نے سول آرم فورسز کے لیے نظر ثانی اور اس کے علاوہ جو اس کے پے اسکیل 2024 کی بنیاد پر انہوں نے اضافہ کیا تھا۔ دستاویزات کے مطابق سول آرم فورسز کی تنخواہوں میں زیادہ سے زیادہ 31,810 روپے اضافہ کیا گیا تھا۔ تاہم رینک کے حساب سے جو تنخواہیں ہیں اس میں اضافہ مختلف اوسط تک اضافہ کیا گیا ہے، مطلب ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا۔ واضح رہے کہ سول آرم فورسز پنجاب رینجرز، سندھ رینجرز اور ایف سی شمال، ایف سی جنوب خیبر پختونخوا، ایف سی شمال، ایف سی جنوب بلوچستان، پنجاب کوسٹ گارڈز، فیڈرل کانسٹیبلری شامل ہیں۔ تو یہ تمام اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم خبر تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تمام جن بندوں کو ڈی آر اے نہیں ملنا، ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں ملنا، اس میں آپ چیک کر لیں کہ جو لسٹ میں نے دی تھی اس میں یہ باقاعدہ طور پر سول آرم فورسز کا نام ہے کہ ان کو ڈی آر اے الاؤنس جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی۔ یہ آپ تحریر دیکھ لیں کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے معاملات پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ یہ کمیٹیاں کھیلتے ہیں اور اس پشاور نے کے پی کے ملازمین نے اس کو جو ہے وہ بالکل کہا ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہمیں فیصلہ چاہیے۔ صوبائی حکومت نے اپنے وسائل کے اندر ملازمین اور صوبے کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ مزمل اسلم صاحب مشیر خزانہ کے ساتھ چیئرمین اگیگا کہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ڈسپیرٹی الاؤنس پر کمیٹی تشکیل دینے کی درخواست کی گئی ہے، اور خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اگیگا خیبر پختونخوا کی درخواست پر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اور دیگر معاملات پر کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا اور مزمل اسلم کے ساتھ جو اسپیشل سیکرٹری فنانس ایڈمن اینڈ ریونیو خالد محمد اقبال کے ہمراہ چیئرمین اگیگا خیبر پختونخوا، اس میں انہوں نے موقع پر مشیر خزانہ مزمل اسلم اور نے اگیگا کی درخواست کی کہ وہ اس پر کمیٹی تشکیل دیں اور اس پر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ جب کمیٹی بنی، کمیٹی پہ کمیٹی بنے گی اور بات کھٹائی میں ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ لگا رہے ہیں، اور اسی لیے آج کے دن اگیگا نے پشاور میں دھرنا دیا ہوا ہے، پشاور میں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے رحمان علی باجوہ صاحب بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ کون کون اس کمیٹی والے معاملے پر جو ہے وہ اپنا اعتماد رکھتا ہے وہ بھی کمنٹ میں بتائے، اور جن کو اعتماد نہیں ہے فی الحال گورنمنٹ پہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرے۔ کمنٹ سیکشن کھلا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔